ہر عاشق کی آنکھوں کا نور، ہر عاشق کی دل کی تمنا، دلکش اور نظاروں میں حسین ترین نظارہ، وہ مقام جہاں پر سردار کائنات سلطان انس و جاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ ناظرین کرام، وہ حجرہ مبارکہ جو مسجد نبوی سے بالکل متصل ہے، وہ مقام جہاں دن رات ہزاروں فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہر عاشق کی تمنا ہے کہ اس مقام کو دیکھے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کی گئی تھی، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ۔ ناظرین کرام، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پرملال ہوا تو اس حجرہ مبارکہ کے اوپر کوئی گنبد نہیں تھا، اس کی دیواریں قدرے اونچی کر دی گئیں تاکہ چھت پر جانے والے کو معلوم ہو سکے کہ یہ ادب کا مقام ہے، اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا۔ خلافت عباسیہ میں نیک لوگوں کے مزارات پر گنبد بنانے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ یہ رواج بغداد اور دمشق میں بہت زیادہ عام تھا، اور سب سے پہلے گنبد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بنایا گیا۔ یہ فن پھیلتا پھیلتا مصر جا پہنچا اور مصر کے لوگوں نے اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی۔ جب سلطان قلاوون نے 678 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل کیا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے اوپر گنبد بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ گنبد لکڑی سے بنایا گیا تھا اور انتہائی خوبصورت رنگ اس کو کیا گیا جو دور سے دیکھنے پر سنہری معلوم ہوتا، اسی وجہ سے اس کو قبۃ الصفرا کہا جانے لگا، یعنی پیلا گنبد۔ اس کے بعد سلطان قلاوون کے بیٹے ناصر نے گنبد اقدس کی خدمت کی۔ اس کے بعد سلطان اشرف نے 765 ہجری میں خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابھی ایک صدی گزری ہوگی کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے ارد گرد جو 5 گوشہ ہے، یعنی جو 5 دیواریں ہیں جو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنائی گئی تھی، ان کی مرمت کی جائے۔ تو اس دور کے سلطان نے ان کی مرمت کروائی اور اس کے اوپر ایک خوبصورت چھوٹا سا گنبد تعمیر کروایا جو کہ سفید رنگ کا تھا، اور اس کے اوپر پیتل کا ہلال کا نشان بھی لگا دیا۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی کی دیواریں بلند کر دی گئیں۔ جب مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئیں تو دور سے آنے والوں کو یہ گنبد نظر نہیں آتا تھا، لیکن چھت پہ جانے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر گنبد ہے۔ پھر اس گنبد کے اوپر ایک اور گنبد بنایا گیا۔ اس واقعے کو 5 سال ہی گزرے تھے کہ مسجد نبوی کے مؤذن جب 13 رمضان المبارک کو مینارے پر اذان دینے کے لیے چڑھے تو اس وقت بجلی گری، جس کی وجہ سے وہ مؤذن بھی شہید ہوئے اور مینار شریف کو بھی نقصان پہنچا اور گنبد مبارکہ کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد اس خدمت کا شرف سلطان قائد بائی نے حاصل کیا۔ اس نے مصر سے 100 معماروں کو جو اس فن تعمیر کے ماہر تھے ان کو بھیجا اور ان کے ذریعے گنبد کی تعمیر کروائی۔ اب جو گنبد بنا انتہائی خوبصورت، دلکش، اس پر مینا کاری کا کام تھا اور اس گنبد کو گنبد رنگ برنگا کہا جانے لگا۔ دور سے دیکھنے والا اس حسین گنبد کے منظر میں گم ہو جاتا، اور کیوں نہ ہوتا کہ گنبد کی خوبصورتی اور بنانے والوں کا کام اپنی جگہ، اس کے نیچے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ پھر یہ گنبد کئی صدیوں تک اپنی برکتیں لٹاتا رہا۔ اس کے بعد 1233 ہجری میں سلطان عبد الحمید خان اول نے اس مبارک گنبد کی تعمیر کا شرف حاصل کیا، اور اب جو گنبد ہم دیکھتے ہیں یہ اسی دور کا بنا ہوا ہے جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ شاعر نے کتنی خوبصورت بات لکھی، کہتا ہے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، یہ گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی۔ مختلف شاعروں نے اس کے قصیدے لکھے، دیکھنے والوں نے اس کو دیکھ کر اپنی جانیں دیں،
دیکھنے والوں نے اس پر اپنی جان فدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی بار بار اس گنبد کے سائے میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔